سٹیج ہمارا ہے اور موضوع تیرا امام حسین کا ہے، تو حضرت امیر معاویہ کے خلاف بک رہا ہے۔ یہ ہاتھ تھنتے بولنا یار میں کیا کہہ رہا ہوں، میں تو گل کرنا لی وہ تیرا موضوع امام حسین ہے، تو اپنا سار نما کر دا پہ ہیں، تو ایمان ابو طالب پہ بول رہا ہے۔ اور میں نے کہا یہ تو موضوع ہی نہیں ہے، موضوع ہے حسین۔ ہاتھ اٹھا کے بولو ذرا سبحان اللہ پیار کے ساتھ۔ اور امیر معاویہ کے خلاف بولنے کے لیے تجھے شرم نہیں آتی؟ اعلیٰ حضرت نے فرما دیا ہے ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یہ تک جتنے بھی صحابی ہیں سارے جنتی ہیں۔ پھر بکواس کرتے ہو، کیا نبی کی یہ حدیث نہیں پڑھی؟ اللہم علمہ الکتاب وقہ العذاب ومکن لہو فی البلاد، یہ حضور کی حدیث ہے۔ فرمایا یا اللہ یہ جو میرا معاویہ ہے حساب و کتاب سکھا دے، اس کو قیامت والے دن ہر عذاب سے بچا لے۔ میں کہا اور کوئی بچے نہ بچے، اے پکا بچ گئے، اے پکا بچ گیا، حضورہ کیا چھڑے ہے؟ بولو تو صحیح نا یار، میں کیا کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں چلتے چلتے میں نے کہا تمہیں بتا دوں کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ گرامی قدر حضرات اب سنیے گا، فرمایا اس کو حساب و کتاب سکھا دے، اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا قیامت کے ہر عذاب سے بچا لے، اور ساتھ پتہ کیا کہہ دیا؟ فرمایا یا اللہ اس کو شہروں کی حکومت بھی عطا کر، جے دی حکومت واسطے دعاواں مدینے آڑا کرے، تینوں پیڑ پہ گئی ہے۔ اور پھر اگلا جمعہ مدینے آڑے نے دعا کی تھی، امام حسن نے اس دعا نو تکمیل پہنچائی اور فرمایا معاویہ قیامت تائیں میں رافضیت دے منہ تے تھپڑ مار دا پیا، جدو خلافت میں دیتی ہے کتے بلے تے پھونک رہی رہن گے نا۔ او بولو سبحان اللہ پیار کے ساتھ میں گل کوئی ہوندی لے کے کتے ٹور پہندے نے۔ یہ انٹرنیٹ پہ میری تقریر موجود ہے، حضرت امیر معاویہ کی شان پہ 1.5 گھنٹے کی تقریر ہے۔ او جی حضرت علی کے ساتھ لڑائی نہیں ہوئی، میں کہا کھلو چھوڑیا تو اس لئے اتھے سی؟ اکھے نہیں، تو میں کہا پونکی کیوں جانا ہے؟ اور دوسری بات میں مانتا ہوں حق علی کے ساتھ ہے، اور اللہ کی قسم ہے حق علی کے ساتھ ہے۔ سن لو جب تک لڑائی تھی نا ساڑی بھی لڑائی سی، جملے دا مول پائیں، جب تک لڑائی تھی نا ہماری بھی لڑائی تھی، ہمیں وہ لڑائی اچھی نہیں لگی، اور جب حسن نے صلح کر لی ہن ماں مر گئی ہے۔ اچھی بولو کو ہے گل کرنا لی، وہ یار جب سے لڑائی تھی ہماری بھی تھی۔ کیوں بھئی علماء اعلیٰ حضرت صاحب نے یہی کچھ لکھا ہے، فرمایا جب تک اختلاف تھا سانو چنگا ہی نہیں لگا، بس ہم مولا علی کے پیچھے تھے۔ جب علی حق ہے اکھے بالکل، میں کہ اس حق نے جدو امیر معاویہ نو سینے لایا وہ بھی تو حق ہی بن گیا نا۔ توجہ نہیں فرمائی جناب، اصل یہ مسئلہ ہے، اختلاف تو بھائیوں میں بھی ہو جاتا ہے، تو کیا قیامت آئیں پھر ڈنڈورا پیٹتا رہو گے؟ او کئیاں نو تو اونج ہے نا کہ پٹو تے تسی اینج پٹو، شرم تو کرو یار، یہ کون سا انداز ہو گیا؟ اور گرامی قدر حضرات تمہیں اسی بات کا تو پتہ نہیں، یہ حکیم الامت مفتی یاما یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ، آپ نے حضرت امیر معاویہ ایک نظر میں رسالہ لکھا ہے نا، اس کے اندر بھی آپ نے اس کا اشارہ دیا اور اعلیٰ حضرت نے دیا۔ اور سننا ذرا جو میں بات کرنے لگا ہوں اللہ کر کے تجھے سمجھ آ جائے۔ حضرت امیر معاویہ کا جب آخری وقت آیا تو آپ کے پاس نبی پاک علیہ السلام کے کاٹے ہوئے ناخن مبارک تھے، سمجھ آئی نا؟ آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں نا تو میری آنکھوں پہ رکھنا، سجدہ پیشانی پہ رکھنا، میرے ہاتھوں پہ رکھنا، میرے گھٹنوں پہ رکھنا، ایک چادر تھی، فرمایا مجھے کفن دینا۔ دو باتیں بڑی توجہ طلب ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ نبی کا تبرک قبر میں لے کے جاؤں۔ تو میں نے کہا تبرک لے جانے والا عقیدہ پرانا ہے، منع کرنے والا نواں جمع ہے۔ صدقے جامع تیری سبحان اللہ تو، صدقے جامع تیری سبحان اللہ تو۔ چلو یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، مفتی یاما یار خان اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لوگوں سنو، جو امیر معاویہ نبی کے جسم سے کٹے ہوئے ناخن کی اتنی قدر کرے، اسے یہ نہیں پتا حسین مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ او بول رہے ہو سبحان اللہ پیار کے ساتھ، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو اپنے محفلوں کو ان کا ذکر کر کے خوبصورت بناؤ، اچھی بات کہو، تم تو اپنا سار نکالنے لگ جاتے ہو۔ تو یہ چلتے چلتے بات آئی ہے، جن مالکوں کا ذکر کرنا ہے نا
انہاں مالکاں نے جنوں سینے لا لیا ہے نا او دی بھی شان بیان کرنی پینی ہے. اور گل سنو میری. کہتا نہیں جی لڑائی تھی. میں کہا کھلوئے لڑائی تھی. امیر معاویہ کو سمجھنے کے لیے بھی تو ابا ایک ہونا ضروری ہے نا. ابا ایک ہونا ضروری. اور سنی جری میں بات کردہ پیا کہ جی لڑائی تھی اور میں کیا کنجرا سنا بھی تھی. جڑا جاگدہ بیٹھا ہوں میں ایک دلیل دین لگیا. میں نے کہا میدان کربلا کے اندر بتاؤ امام حسین کا راستہ کس نے روکا تھا؟ اکھے ہور نے. تو میں کہا قصوروار تو ہے نا. یکم محرم ایک روایت 2 محرم تو لے کے 10 محرم تک راہ روکی رکھیا ہور نے. تو دسو مجرم ہے نا. 10ویں محرم والے دن امام حسین دے کول آ گیا کہندا جی معافی مل سکتی ہے. فرمایا ہاں. اور میں کہا جی ہور ورگے نو معاف کر دیو. ہاتھ نہیں چوکو یا چوک کے بول ذرا سبحان اللہ پیار دے نال. آ گیا مزہ؟ چلو شکر ہے جی مزہ آ گیا. ٹائم میرا بھی نیڑے لگ گیا. ہاتھ چوک کے بولو ذرا سبحان اللہ پیار کے ساتھ. اور میں نے کہا ہور جیسا اتنا بڑا بظاہر مجرم اس در پہ آ جائے یہ سینے سے لگا لیں. سنی میرا جملہ. حسین سینے سے لگا لے تو لوگ معاف کر دیتے ہیں. جس امیر معاویہ کو حسن سینے سے لگائے اسے معاف کیوں نہیں کرتے ہو؟ اوے اونچی بولو سبحان اللہ ذرا پیار کے ساتھ. سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی؟ لوگ تو پہلو ہی پتہ نہیں کدھر کدھر جاندے سی. پر صدقے جاواں امیر اہل سنت مولانا پیر محمد الیاس قادری صاحب تو لے امیر معاویہ دے ایسے نعرے لائے امیر معاویہ دے پیراں تھلے ہی روڑ کے کئیاں نوں مار چھڑیا. اونچی بولو ذرا. اور سنیے میں نے یہ بات اس لیے کی ہے جب بات میرے پاک امام کی ہے نا تو پھر جس نے امام علی مقام سے محبت کی اور جس سے میرے امام نے محبت کی. آواز کمزور ہے. ان دونوں کا حیا کرنا پڑے گا. اور میں یہاں چلتے چلتے ایک بات بتا دوں صرف یہ احساس دلانے کے لیے ہے. کوئی بتا سکتا ہے امام حسن علماء چھوڑ کر امام حسن کا یوم وفات یوم شہادت کون سا دن ہے؟ ایک بندے نے بتایا 28 سفر. ایک روایت 28 سفر کی ہے. ایک میں 7 ربیع الاول ہے ایک میں 9 ربیع الاول ہے. میں اگلی گال بھی دس دوں نا. جی. اور اس نوجوان کو شاباش ہو. 1000 بندہ بیٹھا باقیوں کیوں نہیں پتا. چھوٹا بھائی امام حسین وہ تو 10 محرم کو شہید ہو گیا. لوگ کا روڑا ہی پا چھڑیا. وڈا بھی شہید ہویا ہے او دا کیوں نہیں پہندا؟ اوے میری گال نو سنو اللہ دا نام ہی سبحان اللہ کہہ. یہ کبھی سوچا یا آپ نے؟ میں اگر بات کر یہ روڑا ہے نا ایہی تے روڑا ہے جڑا اصل روڑا ہے جڑا تانوں پتہ لگ گیا تانوں پتہ لگے گا. لوگ جاندے کہڑے پاسے پہنے. اوے لکیراں دے فقیر نہ بنو. سمجھ آ رہی نا؟ امام علی مقام سے بھی جو 2 سال بڑے ہیں ان کی شان بھی سمجھنے کی کوشش کر. امام علی مقام شہید ہوئے لوگ کہیں کوڑے چوک کے چھرے چوک کے جلوس کر دینے. امام حسن کو زہر دیا گیا کو 4-5 پیالے چوک کے کدی انہوں نے بھی کر لو. یار علماء بول دینے تو آڑے منہ کھورا ہے. بولو کھا ذرا سبحان اللہ میں کی کہہ رہے ہیں. میری گال سمجھ آئی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بابا اس لیے کہہ رہا ہوں لوگوں نے دکانداری چلائی زہرا کے بچے. میں کہا زہرا دا وڈا بچہ ہی امام حسن وڈا بچہ یہ دا ذکر. میری بات سنے جو میں کہہ رہا ہوں. انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا محفل پاک ہے. انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے ہم امام حسن کو اس لیے جلسہ جلوس نہیں کرتے کہ سانو اس گل دا غصہ ہی بڑا ہے اور یہ ان کی کتابوں میں نہ ہو میں اپنی زبان کٹا دوں گا. میں صحیح کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا امام حسن نے جڑی صلح کی تھی نا حضرت امیر معاویہ دے نال اے سانو گال چنگی نہیں لگی اس واسطے اسی انہوں یاد ہی نہیں کرنا. اور میں نے کہا جیڑا امام حسن نو بارے ہے تینوں بارے کیوں کوئی نہیں؟ اصل یہ بات ہے. لوگ تو بغض معاویہ میں یہاں تک نکل گئے کہ امام حسن کا ذکر بھی چھوڑ دیا. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں او یار اینا مالکاں نے جے نو ردیا ہے نا او دا نام میں تو انہوں دسنا. اے جڑے مالک سن نا جنت دے حسن و حسین اینا نے امیر معاویہ دے نال کی تھی صلح. قیامت تک ساڑی امیر معاویہ نال ہے صلح.
اور انہاں مالکاں نے یزید دے نال کیتی لڑائی، قیامت تک واسطے ساڈی یزید نہ پہ گئی لڑائی۔ جنہوں سمجھ آئیے ہاتھ چک کے بولے نظر میں کیا کہہ رہا۔ اصل مسئلہ آج ہے جے دے نال اونا صلح کر لئی ساڈی صلح ہو گئی، اور جیڑے اونا دے نال لڑ پے ساڈی اونا لڑائی ہو گئی۔ کو سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو امام پاک کی بارگاہ میں لے کے چلوں آپ کو۔ شہید زندہ ہے کہاں؟ اللہ کے پاس۔ گال بھول گئے ہو میرا خیال ہے۔ میں یہ جملہ معترضہ کے طور پہ تھا، عقیدہ سیٹ کرنا بڑا ضروری ہے، تقریرہ تسی سن دے ہی رہندے ہو۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ شہید کہاں ہے؟ اللہ کے پاس۔ اللہ کہاں ہے؟ قریب۔ کتنا؟ شاہ رب کے پاس۔ تو جس کی شہرگ ہے وہاں وہاں رب کا جلوہ ہے، وہاں وہاں شہید بھی ہے۔ تو یہاں شہید جا سکتا ہے، نبی نہیں آ سکتا ہے۔ کوئی بات سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی؟ اب آئیے ذرا اگلی بات، ہم قرآن سے پوچھ لیتے ہیں نا۔ اللہ کے پاس ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ علامہ صاحب کدھر ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ قاری طالب صاحب کہاں ہیں؟ میں کہوں میرے پاس ہیں۔ کتنا پاس ہیں؟ میں کہا بالکل نیڑے۔ اچھا بالکل نیڑے نے تو کر دے کی پہنے۔ آئے ہائے، شہید زندہ ہے، رب کے پاس ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ رب کہاں ہے؟ بالکل پتہ چل گیا، شاہ رب کے قریب ہے۔ یہ مطلب شہید تھے۔ سوال ہے کرتا کیا ہے؟ سننا چاہیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ قرآن پڑھوں گا، قرآن سے باہر نہیں ہم جائیں گے۔ شہید کرتا کیا؟ اندہ ربہم، اپنے رب کے پاس تو ہے، کرتا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یرزقون، اسی انہوں دینیا رزق۔ او ویلا نہیں، مر کے قبر چ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم رزق دیتے ہیں، او ساڑھے رزق دا مالک ہے۔ میں پنجابی ترجمہ کر رہے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ جب اللہ کسی کو رزق دے نا تو اللہ اس مومن کی شان بھی خود بتاتا کہ جنہوں میں رزق دے ماں او میرے رزق نو کردہ کیے۔ قرآن پڑھوں؟ آ جائیے پہلا پارہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ فرمایا ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو غیب پر یقین رکھیں۔ تو جڑا غیب ہی نہ مننے ہو تو بے ایمان ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، مومن وہ ہوتا ہے جو غیب پہ یقین رکھے، نماز پڑھے۔ اگلی گال بھی سنیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ فرماتا ہے مومن وہ ہوتا ہے جس کو میں رزق دوں نا تو وہ خیرات کرے، وہ آگے دے دے، وہ دیتے قابو نہ ہو جائے، جوٹ نہ ہو جائے۔ مومن وہ ہے جو خیرات کرے، مومن وہ ہے جو خیرات کرے۔ اللہ رزق دے وہ خیرات کرے۔ شہید اللہ کے پاس ہے، کرتا کیا ہے؟ اللہ رزق دیتا ہے۔ میں نے کہا مومن خیرات کرتا ہے، حسین خیرات نہیں کرتا۔ اور پھر تم کیوں کہتے ہو شہید سے نہ مانگو؟ اوہ ہم تو مانگتے اس لیے ہے، ہمیں پتا ہے اللہ رزق دیتا ہے، حسین بانٹتا ہے۔ مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا؟ اونچا بولو سبحان اللہ ذرا پیار کے ساتھ۔ پڑھ رہا ہوں نا، اللہ جس مومن کو رزق دے دے وہ بانٹتا ہے۔ تو جب حسین کو یرزقون دیا ہوگا تو پھر اس نے ینفقون نہیں کیا ہوگا؟ اللہ دی قسم خاص ماما بڑا ویکھیا پر تو اڈے ارگا میں نہیں ویکھنا۔ خیر توجہ کریں، ہم مانگتے ہیں امام علی مقام سے، ہماری محبت ہے، توجہ ہے نا؟ بعضوں کو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا جن کو رب دے یرزقون تو وہ ینفقون کرتے ہیں۔ میں نے قرآن پڑھا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ جب رزقناہم کرے تو وہ ینفقون کرتے ہیں۔ آسان کر رہا ہوں۔ تو جب حسین کو یرزقون دے دیا تو ینفقون تو کرے گا۔ آپ نے چلو میں اس کی مثال دے دیتا ہوں۔ میدان کرب و بلا ہے، 9 محرم کی رات ہے، امام علی مقام نماز عشاء پڑھ کے اپنے عصا کے ساتھ یوں ٹیک لگائی، ایک جملہ بولنے لگا ہوں اللہ کر کے سمجھ آ جائے، یوں ٹیک لگائی، اکھ لگی تو لگ نانے دے نال گئی۔ حضور اکرم جلوہ گر ہو گئے۔ فرمایا حسین جی آقا، فرمایا کیسے ہو؟ فرمایا تو آڈے ہوندیا کو خرابی ہو سکتی ہے؟ اب جس کے منہ میں زبان نہیں اسے چھٹی میرے ساتھ چلتے آؤ۔ فرمایا تو آڈے ہوندیا تو میں نے پریشانی کوئی نہیں۔ فرمایا پھر میں خبر دینے آیا ہوں، کیا صبح شہید ہو جاؤ گے؟ فرمایا میں تیار ہاں۔ یہ نہیں کہا نانا آپ کے کہنے کے ساتھ تو سورج واپس پلٹ آتا ہے، چاند ٹوٹ جاتا ہے، درخت چلنے لگ جاتے ہیں، کھاری کنویں میٹھے ہو جاتے ہیں، آپ کے کہنے سے آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، پنڈلیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں، تو آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ فرمایا نہیں، کیوں؟
او بابا پیچھے جا کے سفارشاں او کر دینے جنہاں دے بچے نلائق ہون تے جدا بچہ حسین ہوئے او یا سفارشاں نہیں کر دے او کہندے نے ربا امتحان لے اے دے گا. بولو نا سبحان اللہ پیار کے ساتھ میں کیا کہہ رہا ہوں. نکمے اور نلائق ہوتے ہیں جنہوں نے پیچھے جا کے سفارشاں دعاواں منتاں ترلے. سمجھ آئیے بھائیوں کو تو ہاتھ اٹھا کے بولو نا یار کیا کہہ رہا ہوں. اور اگلی بات بڑی سمجھنے والی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے جو اگلی بات ارشاد فرمائی, توجہ ہے, علماء کا خوبصورت دولدستہ ہے یا نعت خان ہے, اللہ پاک سب کو برکات عطا فرمائے. اگر آپ میری طرف دیکھ سکے تو سبحان اللہ فرمائے ایک مرتبہ. نانا جی میں امتحان کے لیے تیار ہوں. اگلی بات فرمایا صبر کرنا. ایس جملے دا جواب میں مٹھیا جا دینا اللہ کر کے تینوں سمجھ آ جائے. فرمایا حسین صبر کرنا. فرمایا یا رسول اللہ ٹینشن لو ایندہ صبر کرنگا قیامت تائیں میرے صبر دیاں داستان نہیں ہون گی. مفہوم میں نے بتا دیا ہے. فرمایا ٹھیک ہے. ہن اگلی گل سن کے اللہ کر کے تینوں سمجھ آ جاوے. فرمایا حسین پھر میں جا رہا ہوں اور ایک آخری پیغام. جی نانا بتائیے. فرمایا پھر سویرے روزہ رکھ رہی افطاری جنت ہی ہونی ہے. جس کے ہاتھ اپنے ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ پیار کے ساتھ. امام علی مقام نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ بیدار ہوئے, آپ نے سارے مردوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا. تحقیقی بات ہے یہ بھی سن لیں, قافلہ امام علی مقام کی تعداد کتنی تھی. بعض لوگوں نے لکھا 82 بندے تھے, صرف مرد عورتیں بچے غلام خادم ملا کے. بعضوں نے لکھا 140 تھے. ایک روایت میں 240 بھی پڑے ہیں, ایک 700 کی بھی پڑھی ہے میں نے. ابھی کوئی دیکھنا چاہے تو فقیر پیش کرنے کے لیے بھی تیار ہے. اور جس پر علماء کا اتفاق ہے یعنی زیادہ علماء متفق ہیں وہ ہے 82 والی. مٹھے بول دے پے ہو آپ 82 بھی بولیے سوات بن سکتا ہے نا جی. 82 بندے تھے کربلا کے اندر امام علی. ٹوٹل مرد عورتیں بچے خادم سبھی ملا کے ٹوٹل کتنے تھے 82. دوسرے نمبر پر جو معتبر ترین قول ہے وہ 140 والا ہے, لیکن 82 والا زیادہ معتبر, زیادہ علماء اسی پر اتفاق کرتے ہیں. یہ 82 تھے, ان میں 72 تو شہید ہو گئے اور ان 72 میں سے بھی کئی ایسے تھے جو قریب سے آئے. ایک تو ہور تھا, اوئے بولو تو صحیح نہ یار کیا کہہ رہا ہوں. ایک تو ہور تھا, باقی 71 بچ گئے. اور ایک وہ شخص جس کی شادی کو ابھی 13 دن ہوئے, اس کی ماں کو پتا چلا کہ یہاں پر حسین پہ مشکل وقت آ گیا. کہنے لگی پترا جو میرا دودھ پیتے تھا جو حلال نہیں کردا. انہیں کہ اماں وہ کیسے بتا. فرمایا زہرا کے بچے پہ مشکل آ گئی ہے. فرمایا پھر ایدہ نہیں, تو بھی نال میری دلہن بھی نال, اور تے پتا چلے گا آج کوئی حسین دے قدمہ تے جان دین آیا ہے. ہائے ہائے ہائے. وہ بھی وہاں پہ تشریف لے کے آئے تھے. باقی بات کے 70. توجہ ہے نا کیا کہہ رہا ہوں. ان میں ایک امام زین العابدین تھے, ہو گیا 71. ان 71 میں سے امام زین العابدین تو وہ بچ گئے تھے نا. یہ 71 تھے میدان کربلا کی رات جن کو ایک دفعہ ایک سائیڈ پہ کر دیا گیا. توجہ ہے, بولو تو صحیح نا. بڑی جلدی میں ہوں, یہ بعد میں حساب لگانا. آپ نے ایک جگہ اکٹھا کر لیا, عورتوں کو علیحدہ کر دیا. امام علی مقام نے فرمایا اب حسین کی لاجپالی دیکھنا, منظر میں جلدی جلدی میں بیان کروں گا, اللہ کر کے تجھے سمجھ آ جائے. بتا یہ رہا ہوں اگر اللہ حسین کو کوئی دیتا ہے وہ بانٹتا ہے کہ نہیں بانٹتا, دلیل یہ ہے اور داستان وہ ہے. گرامی قدر حضرات, آپ نے فرمایا صبح ہم نے شہید ہو جانا ہے. سارے نے آکھا پھر کیڑی گل ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ صدقے جاواں, بہت اچھے. آپ نے فرمایا صبح ہم شہید ہو جائیں گے. انہوں نے کہا کوئی ایسی گل نہیں. امام علی مقام نے فرمایا دیکھو تم میرے ساتھ میری محبت کی وجہ سے آئے تھے اور میں یہاں لڑنے نہیں آیا تھا, نہ میرا کوئی ارادہ تھا. انہوں نے بلایا تھا, اب دشمن ہو گئے, کوئی نہیں, اللہ بارس. اور ساتھ ہی پتہ کیا کہا, فرمایا یار بات یہ ہے جس نے جانا چلے جاؤ, یہ توانوں نہیں روکن گے, میرے خون کے پیاسے ہیں, میں یہاں رکتا ہوں, آپ چلے جائیں. اس جہانی میں راضی ہاں, اے میں مارے نہ جائیو, قیامت تائیں لوکی یہ نہ کہن بھی حسین نے بندے مروائے. جدیاں زبانہ ٹوٹ گئیاں نہ بولے, جدیاں ہے گئیاں ہو تو بولے نا حسین واسطے. آپ نے جو اگلا جملہ بولا توجہ کے ساتھ سننا. آپ نے فرمایا جس نے جانا چلے جاؤ. یہ کرتے کرتے نا علی کا لاڈلا تھا, چلتے چلتے چراغ کو بجھا دیا, کپڑا ماریا, پھوک ماری, جو بھی نیت یہ تھی نیرے چل جائے جنہیں جانا ہے, روشنی دے وچ کیتے شرم ہی نہ محسوس کردار. ایسی لاجپالی کی داستان حسین نے بیان فرمائی. اب ہوا کیا, دوسری مرتبہ پھر چراغ جلایا, پھر یہی کہا, پھر چراغ جلایا, پھر یہی کہا, پھر چراغ جلایا, پھر یہی کہا. نبی پاک علیہ السلام کے 8 صحابی ساتھ تھے, اگر کوئی ابھی نام چاہے کتاب میرے پاس ہے, میں دینے کے لیے تیار ہوں. بعض کہتے ہیں وہاں پہ کوئی صحابی نہیں تھا. میں کہا کوڑی چھاں تے بن, تینوں نہیں پتا ہے نا گلاں دا, نہیں پتا. ہاں نہیں پتا تجھے. 8 صحابی
برائے نام فقیر ابھی نام پیش کرنے کے لیے تیار ہے. کتاب میری گاڑی میں موجود ہے. نبی پاک ایک صحابی اٹھا جس کا نام مسلم بن اسوجہ. دوسری روایت میں وہ کھڑا ہوا جس کا نام حبیب ابن مظاہر. دونوں میں سے کوئی ایک تھا. وہ کھڑا ہوا, عمر 80 سال ہے, اور پتہ کیا کہا, رو کے ہاتھ کانپ رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو ہے. کہنے لگے حسین ساری رات اگر چراغ جلاتا رہے بجھاتا رہے سویر ہو جائے اسی تے تینوں چھڑ کے نہیں جانا. آواز کمزور ہے, گونگا بندہ نہ بولے, زبان والا بولے ذرا پیار کے ساتھ. فرمایا اسا چھڑ کے نہیں جانا. کیوں؟ فرمایا یار کیا کہیں گے قیامت کے دن آپ کے نانا کو, مشکل وقت آیا تو تنہا چھوڑ آئے تھے حسین کو. فرمایا ہم تو یہ نہیں کرنا چاہتے. امام نے فرمایا ویکھ لو, ہن امام دے لفظ سنی. فرمایا انکم تقتلون غدا, فرمایا سویرے تسی شہید ہو جانا ہے. ہن اگلیاں دا جملہ بھی سنی, کہتے الحمدللہ رب العالمین نحن نقتل معک یا حسین. اوے اللہ دا شکر ہے او سانو موت بھی آوے تیرے قدمہ چاوے نا, ہمیں موت بھی آئے تو تیرے قدموں میں آئے. اب بات آ گئی, یہ تو داستان محبت تھی. حسین بھی جوان تھا, ساتھ والے بھی جوان تھے, لیکن محبت کی بات کرنے لگا ہوں اگر آپ جاگے تو. اب جب یہ بات کی نا امام علی مقام نے کہ صبح تم نے شہید ہو جانا, انہوں نے کہا ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں تیرے قدموں میں موت آ جائے. امام علی مقام جوش میں آ گئے, جیسے ابھی کئیوں کو نہیں آ رہا. سنیاں نو پتہ نہیں کدوں آؤں, شیر آتے تھے کتھے آؤں, میری سمجھ تو گل بار ہے. امام جوش میں آ گئے. کتاب کا بھی کوئی حوالہ دیکھنا چاہے میں دکھانے کے لیے تیار ہوں. کتاب کا نام ہے حیات الخفی, لکھنے والے سید محمد احمد دہلوی. آپ نے اپنی اس کتاب کے اندر اس حوالے کو لکھا, اور معتبر ترین مستند ترین کتاب ہے. جاگیں گے تو پھر چس کو بھی چس آئے گی. اسی جملے پر میری تقریر ختم ہو جائے گی, لیکن ایک پیغام میں ضرور دینا چاہوں گا. جاگ کے بیٹھنا ذرا. ہوا کیا, امام علی مقام نے فرمایا صبح شہید ہو جانا. کہنے لگے ٹھیک ہے, ہمیں فخر ہے, اللہ کا شکر ہے, تیرے قدموں پہ شہید ہو گئے. لجپال حسین کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. آپ نے فرمایا ارفعوا رؤوسکم الی السماء. ادھی رات دا ٹائم ہے, حسین پاک فرما رہے اپنی نظرہ اٹھاؤ نہ اتے دیکھو. جو نہیں بول سکا مقدر ہی ماڑے ہو دے, مقدر ہی ماڑے ہو دے. فرمایا اوپر نظر اٹھاؤ. سب نے ایسے دیکھا اور کسی نے نہیں کہا اندھیرا ہے, خیمہ لگا ہوا ہے, تمبو لگے نے, کی دسے گا. انہیں پتا تھا یہ بول وہ رہا ہے, جو کہے وہ کر دیتا ہے رب. حسین نے فرمایا انظروا الی السماء ارفعوا رؤوسکم الی السماء, اپنا سر اوپر اٹھاؤ. سبھی نے ایسے دیکھا نا تو پوچھا حسین کیا دیکھیں؟ فرمایا وانظروا الی مواضعکم من الجنہ. اوے اکھاں پٹو تے جنت دے اندر اپنی اپنی کوٹھیاں دیکھ لو. اوے بولو تو صحیح نا سبحان اللہ پیار کے ساتھ. اور تم کہتے ہو حسین دیتا کچھ نہیں, وہ جنت بانٹ رہا ہے. اور پتہ کیا کہا, فرماتے ہیں یا فلانو ہذا کسر لکا, او فلانیاں او محل تیرہی. او بیٹھے ہو بھاگ گئے ہو. او بھائی جان مجھے ایک بات تو بتا دو اگر آپ جاگ رہے ہیں تو. کہتے ہیں وہ تو دیتے ہی کچھ نہیں, تو جڑا جنتا منڈے. توجہ ہے, او بولو تو صحیح, جڑا جنتا بنڈے. اور کون کہتا ہے حسین پانی کے لیے ترس رہا تھا؟ اوے پانی کو آج بھی عشق ہے میرے حسین سے. اگر حسین کا ذکر آ جائے آنکھوں سے پانی ویسے ہی اتر آتا ہے. پانی کو تو آج بھی عشق ہے میرے حسین سے. اور آخری بات کروں, شہید کہاں ہیں؟ اللہ کے پاس. اللہ کہاں ہے؟ قریب. شہید بھی وہاں کرتا کیا ہے؟ رزق ملتا ہے, پھر رزق کو پاس رکھتا ہے. وہ بانٹتا ہے. اب اگلی بات سنیے, فرمایا عند ربہم, اللہ کے پاس ہیں, کرتے کیا ہیں؟ یرزقون, اللہ رزق دیتا ہے. پھر شہید کرتے کیا ہیں؟ فرمایا فارحینا. اب یہ جملہ میں بولنے لگا ہوں, اس سے میں تو انہوں کوئی نہیں کہنا. اے ویکھو میں ہاتھ باندھا پہ ہوں, میں نہیں تو انہوں کہنا چوک کے بولو. اے میں ویکھنا کہ انہوں سمجھ آئی کہ انہوں نہیں آئی. شہید کہاں ہیں؟ اللہ کے پاس. ہوتا کیا ہے؟ یرزقون, رزق ملتا ہے. پھر وہ کرتے کیا ہے؟ رزق کو بانٹتے ہیں. پھر فارحینا, وہ ادھر جا کے خوش ہیں. میں نے کہا شہید خوش ہے, تم پیٹ رہے ہو. اے ہون میرے جملے دا کو مول پائے جے سمجھ آیا ہی تھا. اے شہید خوش ہے اور تم کیا تماشا بنا رہے ہو. اور سن لو, صرف جزاک
ایسا کام کرنے سے نہیں چاستے تا ہے نا حسین دا نام لے کے کلا رو نہ پیٹ نہ بلکہ حسین والے کام بھی کر. میرے حسین مدینے سے گئے, آپ نے سارے راستے میں بیبیوں کا پردہ نہیں اترنے دیا, تو میں نے کہا عورتوں کو پردہ کروا, اگر تو نہیں کرواتا تو یزیدی ہے. امام حسین نے نماز نہیں چھوڑی, نماز پڑھ, اگر تو نہیں پڑھتا تو یزیدی ہے. امام علی مقام نے نماز نہیں چھوڑی, آخری وقت میں سجدہ کیا, اگر تو نہیں پڑھتا تو یزیدی ہے. ہوں اوکھیاں گلاں نہیں, مولوی تو ٹوکا پھیر گیا. ٹوکا نہیں, وہ جس حسین کا نام لیتا ہے اس کے مشن پہ عمل کر, کیونکہ یزید بے نمازی تھا, یزید فاسق و فاجر تھا, یزید شرابی و کبابی تھا, یزید کنجریوں کا ناچ کرواتا تھا, دیکھتا تھا. آج اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے, آج اگر کوئی بندہ شرابیں پیتا ہے, آج اگر کوئی بندے کے موبائل میں کنجریوں کے گانے ہیں, رات کے وقت جب تک دیکھے نا نیند نہیں آتی, تو میں پوچھنا چاہتا ہوں سارا سال کام یزید والے کرتا ہے, 10 محرم والے دن دے گا حسین دیاں پکاؤنا ہے, اور تینوں شرم نہیں آؤں چس دیتا ہے. 10 محرم والے دن گلیوں میں پھرنے والے شیطانوں کا تماشا نہ دیکھ, بلکہ مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھ اور کہہ حسین تو اوتھے نہیں چھڑیا تے میں آتھے نہیں.